ایک بچہ بغیر والدین کے نکاح کے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ہوس پوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ کئی ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح معصوم اور پاک ہے جیسے دنیا میں نکاح سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے مذاہب میں بھی اور خود مسلمانوں میں اہل تشیع کے ہاں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ وہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا، اور جو بچہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ قوم اور ملک کی قیادت کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے بچے کا انتخاب ایران میں ہو جائے۔ اور دوسری طرف ہمارے حنفی فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ اس بچے کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں، اور دسیوں صورتیں نکلتی ہیں۔ اس لڑکی نے فوری طور پہ نکاح کہیں سے کر لیا اور پھر بچے کی ولادت قانونی طور پر جائز قرار پائی اور ماں اس راز کو لے کے دنیا سے چلی گئی، تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ حنفیہ صرف اس بات کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شواہد اور گواہیوں سے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس بچے کا نسب درست نہیں ہے تو بھی کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم اسے ہٹا دیں۔ وہ امیر المومنین کے عہدے پر پہنچ جائے تو بھی کوئی اسے قانونی طور پر نہیں ہٹا سکتا اگر اس کی تربیت ہوئی بھی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ لوگوں کو جو ایسے بچے سے نفرت ہوتی ہے تو اس کا لحاظ کر لیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی کے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اصل بات تو تربیت کی ہے کہ باپ نہیں ہے تو تربیت کون کرے گا، اور ماں اگر صحیح راہ پر نہیں ہے تو بچے کی تربیت کیسے ہو جائے گی؟ اب تو خیر اس سے بھی آزاد ہیں، اس لیے کہ پچھلی صدیوں میں جہالت نے تربیت کی، ایک صدیاں ایسے گزریں، 200-250 سال کے بعد پھر پچھلے 50-60 سال سے میڈیا تربیت کر رہا ہے۔ 1960 کے قریب ٹیلی ویژن آ گیا تھا پاکستان میں، وہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں اس وقت اور لوگوں کے مزاج بدلے ہیں، ابھی بھی حد نہیں ہوئی، اس لیے کہ میڈیا آزاد ہوا ہے، ابھی اور آگے چیز چلے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی جب تک کہ اللہ اس زمین کو عدل سے نہ بھر دے۔